بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث۔ کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 74۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل اللہ یغفر لکم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے۔ حدیث نمبر 75۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، عبارت کافی لمبی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندوں، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دینے سے کچھ کمی نہیں ہوتی۔ میرے بندوں، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس کے تقاضے سے ہی ہوا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔